تو روح و روانم یادت آرام جانم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. انتہائی واجب الاحترام مومنین و مومنات، قائم ٹی وی کے سننے والے تمام وہ افراد جو دنیا بھر میں آج یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منا رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ نے ولایت علی علیہ السلام اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں اور بلندیوں اور رفتوں کے اظہار کرنے والی قوم کی صورت میں ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہم ان کی ولایت اور امامت کا اقرار کریں کہ جنہیں اللہ نے منصوص کیا، جنہیں اللہ نے ہدایت کے چراغ بنایا، جنہیں اللہ نے نور کی کرنیں بنائیں، جنہیں اللہ نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنے نور سے مشتق کیا. یعنی وہ اللہ کہ جو اعلیٰ تھا اس نے علی بنایا، وہ اللہ کہ جو محمود تھا اس نے محمد بنایا، وہ اللہ جو فاطر السماوات تھا اس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ بنائی، جو محسن تھا اس نے حسن علیہ السلام بنائے، اور جو قدیم الاحسان تھا اس نے حسین ابن علی بنائے. اور پھر چادر تطہیر میں ان پانچ کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے جبرائیل امین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہیں یہ پانچ نظر آ رہے ہیں، میرے نزدیک یہ 14 ہیں. اور وہ یہ کہہ کر کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ لفظ بنوہا بتا رہا ہے کہ یہ 2 بچے نہیں ہیں، ورنہ ابنان کہے جاتے. اللہ نے بنو کہہ کر بتا دیا کہ یہ 5 کی شکل میں 14 ہیں جو چادر کے نیچے موجود ہیں. اور یہ وہ صاحبان تطہیر ہیں کہ جو قیامت تک اللہ کی توحید اور دین مبین کی تبلیغ و تشریح کرتے رہیں گے. آج جس امام مبین کیا ہم یوم منا رہے ہیں، انہی امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا امام یہ فرمائیے کہ بہت سارے لوگ آپ کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، آپ کے غم میں غم مناتے ہیں، لہذا سبب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میرا پیغام، میرا جواب سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچانا کہ یاد رکھو جو ہمارے فضائل اور ہماری خوشی کے دنوں میں خوش ہوں اور ہمارے غم کے دنوں میں غم منائیں. جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے محبوں کی روحوں کو ہم اہل بیت علیہ السلام کی جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبان اہل بیت علیہ السلام کی روحیں اہل بیت علیہ السلام کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنی ہیں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمارے جسموں کو موت ہے، ہمارے نفس کو موت ہے، لیکن روح کو موت نہیں ہے. اور ہماری روح بنی ہے 14 کے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب 14 کی جسموں کو موت نہیں ہے، جن کی بچی ہوئی طینت سے ہماری روح بنی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری روحوں کو موت نہیں ہے. اب یہ علیحدہ سوال ہے کہ پھر آج ہم شہادت کا دن کیوں منا رہے ہیں جب ان کے جسموں کو موت نہیں ہے؟ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم 14 کو تلوار یا زہر سے شہید نہ کیا جائے
تو ہماری موت ہی واقع نہ ہو، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے جسم تمہارے سے جسم نہیں ہے، ہماری روح تمہاری سے روح نہیں ہے۔ جب ہمارے جسموں کی بچی ہوئی طینت سے تمہاری روح بنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری روحوں کو اللہ نے کتنا اعلیٰ بنایا ہوگا۔ تو بس جو ان کی خوشی میں خوشی کرے، ان کے غم میں غم منائے، سمجھ لے وہ خوش قسمت ہے کہ جس کی روح کو اللہ نے چہاردہ معصومین کی جسموں کی بچی ہوئی طینت سے بنایا۔ اور یہ امام کہ جن کا نام مبارک جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، نام جعفر اور مشہور لقب صادق۔ جعفر لوگ نام رکھ لیتے ہیں لیکن معنی کا، حقیقی معنی کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ خود کسی نے پوچھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ لفظ جعفر کی معنی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہر بنائی ہے جس کا نام جعفر ہے، یعنی جنت کی نہروں کے ناموں میں سے ایک نام ہے جعفر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت کا، امامت کا اور آپ کی عظمت کا اقرار کرے گا اور ان کو منصوص من اللہ مانے گا، وہ جنت کی اس نہر سے سیراب ہوگا جس نہر کا نام ہی جعفر ہے۔ اور صادق علیہ السلام اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو حمزہ سمالی سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے گویا یہ فرمایا تھا کہ ایک میرا جانشین وہ ہوگا جس کا لقب میرے القاب میں سے صادق ہوگا، اور صادق وہ صادق کہ جو اللہ کے علوم کا خزینہ ہوگا، اللہ کے علوم کی تشریح اور توضیح کرنے والا ہوگا، اور صادق کی ایک لغوی معنی روشن معجزات والا، کھلی کتاب کی طرح وہ کہ جس کو، اور پھر ایک فخریہ جملوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام جعفر ہے جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے، میں وہ ہوں کہ جو روشن معجزات کا حامل ہوں، میں شبر و شبیر کا فرزند ہوں، اور میں چاہوں تو مسجد کی میناروں کو آسمان تک پہنچا دوں، میں چاہوں تو سمندر میں آگ لگا دوں، میں چاہوں تو زندہ کو مردہ بنا دوں، میں چاہوں تو مردے کو زندہ بنا دوں، میں فخر عیسیٰ ہوں، اللہ کا میں صفات کا مظہر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ علیہ السلام جو فخر عیسیٰ ہیں، مردوں کو زندگی دیتے نظر آتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو چاہیں تو، اور مثال ملتی ہے کہ منصور دوانیکی نے ایک مرتبہ کچھ جادوگروں کو بلایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ تم ایک ایسی شخصیت کو روب میں لاؤ کہ جنہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے دربار میں آ کے نعوذ باللہ خفت محسوس کریں اور انہیں شرمندگی ہو۔ لہذا جادوگروں نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی ان جادوگروں کی نسل سے کہ جو موسیٰ کے دور میں گویا جادوگر تھے اور جو فرعون کے پالے ہوئے جادوگر تھے، ہم ان کی نسل سے ہیں، ہم منٹوں میں لوگوں کو مبہوت کر دیا کرتے ہیں۔ تو کہا اچھا پھر ایک ایسی شخصیت کو میں بلاؤں گا، تم انہیں نعوذ باللہ میرے دربار میں نقل کفر نباشت شرمندہ کر کے دکھاؤ۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ مٹی سے مورتیاں بنائیں جانوروں کی، اور ایسے جانوروں کی کہ جو جانور بہت زیادہ ڈر اور خوف کی علامت ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ جیسے ہی وہ شخص یہاں آئے گا اس دربار میں جسے تم مروب کرنا چاہتے ہو، تو یہ مورتیاں پکاریں گی، بولیں گی، چلائیں گی جادو کے زور سے، اور اس وقت وہ شخص یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ منصور نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں بہت بڑا انعام و اکرام دوں گا اگر تم نے ایسا کیا۔ اور وہی ہوا کہ پلاننگ کے تحت جب منصور نے ان تمام جادوگروں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور وہ اپنی اپنی مورتی کے سائے میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور وہ بڑی بڑی مورتیاں جو کہ کئی ہفتوں بنائی گئیں پھر انہیں سکھایا گیا، اور وہ جیسے ہی امام صادق علیہ السلام اس دربار میں داخل ہوئے کہ جو پلاننگ کے تحت امام کو بلایا گیا تھا، تو اس وقت
وہ جادوگر ایک کوئی اپنے منہ سے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ منتر، اور اس کے بعد وہ تمام مورتیاں جو ہیں وہ چلانے لگی اور آوازیں نکالنے لگی۔ اس وقت امام علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ عصا آپ نے جب وہاں پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا اور تمام ان مورتیوں کو، ان پکارنے والے جانوروں کو اپنے اندر نگل گیا اور لپک رہا تھا منصور کی طرف۔ تو منصور چلانے لگا اور مولا سے کہتا ہے کہ اے صادق علیہ السلام مجھے بچائیں، میں معافی مانگتا ہوں، اور ساتھ کے ساتھ ان جادوگروں کو اس عصا نے کھا لیا جو مولا صادق علیہ السلام کے ہاتھ میں، جو اس وقت اژدہا بن گیا تھا۔ اور اس وقت جب وہ چلایا تو مولا نے اشارہ کیا اور وہ عصا واپس عصا ہو گیا۔ تو منصور نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جادو کی مورتیاں تو آپ کے عصا نے معجزے سے کھا لی، کم از کم ان جادوگروں کو تو واپس کرا دیں۔ تو اس وقت امام مسکرا کے فرماتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے اور حضرت موسیٰ کے عصا بن جانے والے اژدہا نے ان جادوگروں کو واپس نکال دیا ہوتا تو میں بھی انہیں واپس نکال دیتا۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اگر دعویٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دن کو چاہیں تو رات بنا دیں، چاہیں رات کو دن بنا دیں، تو یہ بنا دیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے۔ یہ وہ معصوم ہیں کہ جو اللہ انہیں اختیار دیتا ہے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے سامنے کبھی بھی پست قد نہیں ہوتا۔ اگر کتنا ہی کوئی دراز قد آ جائے تو مولا اس سے قد میں بلند ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر جنگ خیبر میں جو خندق کھدی ہوئی تھی اس میں اگر مولا کودے تھے تو یہ بھی معجزہ دکھانا مقصد تھا کہ خندق بہت گہری ہے، اور مولا نے اپنے ہاتھوں پر در کو لیا ہوا تھا اور مولا معجزے سے ہوا پر معلق تھے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ ہیں کہ جو زمین کی کشش کو اپنے پیروں سے کھینچ لیا کرتے ہیں۔ اور جناب سلمان فارسی نے سوال کیا تھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اتنا بھاری در اٹھائے ہوئے ہیں، پھر ادھر ملاتے ہیں میدان کی طرف، صحابہ کو سوار کراتے ہیں، اور ادھر ملاتے ہیں اور خیبر کے قلعے میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ دروازہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود خندق سے کی چوڑائی سے چھوٹا تھا۔ تو اس وقت رسول پاک نے فرمایا تھا کہ تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، ذرا علی کے پیروں کو دیکھو۔ تو یہ جو قد والی بات ہے کہ خندق گہری تھی، اونڈی تھی، گہری تھی، اور مولا علی علیہ السلام کے قدموں کا معجزہ دکھانا مقصد تھا اور یہ بتانا مقصد تھا۔ اس سے دنیا والوں نے کسی ایک پروگرام میں اس گفتگو سے غلط نتائج لیے اور اس کو پھر مذمت کے طور پر بیان کیا۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام جب رسول پاک کے بستر پہ سوئے تھے تو آپ وہ چادر اوڑھ کے سوئے تھے کہ کفار نہیں پہچان سکے تھے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، جبکہ نبی پاک کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام کی جسمانی ساخت ظاہر ہے کہ اس انداز سے آپ وسیع ہیں۔ تو مگر جب معجزہ دکھانے کی باری آتی ہے تو پھر یہ بڑے بڑے قد والوں سے قداور ہو جایا کرتے ہیں، اور جب معجزہ دکھانے کی باری ہوتی ہے تو یہ گہری خندق میں اپنے آپ کو ہوا پر معلق کر لیتے ہیں۔ یہ صاحبان معجزہ ہیں۔ لہذا یہ صادق علیہ السلام بھی کیونکہ امام ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اولاد نبی اور علی ہیں، لہذا آپ نے دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو ہم وہ امام ہیں کہ جو جادوگروں کو اپنے عصا کے ذریعے سے ختم کر دیا کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے جادوگروں کو آپ نے ختم کیا تھا۔ آپ چھٹے امام ہیں اور 8ویں صاحب عصمت ہیں۔ آپ کی والدہ گرامی جناب ام فروہ جو بیٹی ہیں جناب قاسم کی، اور جناب قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں حضرت ابی بکر کے، یعنی محمد ابن ابی بکر کے بیٹے قاسم اور قاسم کی بیٹی جناب ام فروہ جو ماں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ محمد ابن ابی بکر وہ ہیں کہ جنہیں مولا صادق علیہ السلام کی
گویا ماں کے گویا دادا، جنہیں مولا علی علیہ السلام نے اپنا بیٹا قرار دیا تھا کہ محمد ابی بکر کی صلب سے میرا بیٹا ہے. اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے ایسے شاگرد تھے کہ جنہیں مولا اپنا بیٹا قرار دیا کرتے تھے، جن میں خاص طور پر آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے نام جو کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد قرار پائے، جن میں جابر ابن حیان جو مشہور سائنسدان اور مشہور گویا حسابدان ہیں. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مشہور شاگردوں میں خود مسلمانوں کے امام نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، اسی طرح سے امام مالک امام کے ان شاگردوں میں ہیں کہ جو فخریہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. اور کچھ لوگوں نے ان کو ذرا چڑھایا کہ آپ تو خود فقیہ ہیں، یعنی مسلمانوں کے ایک امام کو جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، اور کہا کہ آپ تو خود فقیہ ہیں. تو ایک دن امام کی خدمت میں علم حاصل کر رہے تھے اور ذرا سا ذہن میں آیا کہ میں تو خود فقیہ ہوں. تو مولا تو کیونکہ علم غیب کے حامل ہیں، آپ نے فوراً سوال کر دیا کہ اے بتاؤ نعمان کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں جو بنائی ہیں، ان آنکھوں کے اندر نمی کیوں رکھی ہے؟ ان آنکھوں کے اندر نمی کیوں ہے؟ نمکیات کیوں ہیں؟ اس میں تری کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کہ یہ کانوں کے اندر اللہ نے کیوں سورش رکھی ہے؟ کانوں کے اندر جو ہے وہ گویا جو اللہ کی طرف سے ایک مواد ہے وہ کڑوا کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے ناک کے اندر رطوبت کیوں رکھی ہے؟ یہ بتاؤ کہ اللہ نے ہونٹوں کے اندر چاشنی کیوں رکھی ہے؟ تو پریشان ہوئے، کہنے لگے یا امام مجھے نہیں علم. آپ نے فرمایا پھر تم دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ تم بہت بڑے فقیہ ہو، تو بتاؤ کہ یہ اللہ نے چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ اس وقت امام نے فرمایا تھا سنو، اگر آنکھوں کے اندر تری نہ ہوتی تو یہ ایک طرح سے پتھر کا ڈیلا ہو جاتے، یعنی ایک پتھر کا ٹکڑا ہوتی اور ذرا سی چوٹ لگتی، ذرا سا جھٹکا لگتا اور یہ ٹوٹ جاتی، تو آنکھیں ٹوٹ جاتی. امام نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں نمی اس لیے رکھی تاکہ یہ محفوظ رہیں. فرمایا کہ ناک میں رطوبت اس لیے رکھی ہے تاکہ خوشبو اور بدبو کا پتہ چلتا رہے. اگر ناک میں خشکی ہوتی تو سانس لینے میں دشواری ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رطوبت رکھی ہے. پھر ناک کے اندر چھوٹے چھوٹے بال رکھے ہیں تاکہ ان رطوبت کو رو کے رکھے، وہ ہر وقت بندے کی ناک سے رطوبت بہتی نہ رہے. اور یہ حکمت تھی تاکہ خشکی ہو جائے گی تو پھر سانس لینے میں دشواری ہوگی. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ناک کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. کیوں کہ وہ راستہ گویا سانس لینے کا بند ہوا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کانوں میں اس لیے سورش رکھی ہے، اس میں کڑواہٹ رکھی ہے کہ کیڑے مکوڑے، کوئی بندہ سو رہا ہے، پہلے زمانے میں لوگ جنگل میں سو جایا کرتے تھے، درخت کے نیچے سو جایا کرتے تھے، اب تو جدید دور ہے، لیکن کوئی سو رہا ہے کہیں مسافر اور کوئی کیڑا مکوڑا آیا اور اس کے کان میں گھس گیا تو ظاہر ہے کہ کان کے ذریعے سے دماغ میں اور دماغ میں جا کے اس کی موت کا ذریعہ بن سکتا ہے. لیکن اللہ نے اس کے اندر کڑواہٹ اتنی رکھی ہے کہ کوئی بھی کیڑا مکوڑا کان کے قریب جاتا ہے تو وہ اس کڑواہٹ سے باہر نکل آتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، اس کا راستہ روک لیا جاتا ہے. ہونٹوں میں اللہ نے شیرنی اس لیے رکھی ہے تاکہ مٹھاس اور کڑواہٹ کا ذائقہ چکھ سکے، پتہ چل سکے زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے کہ کڑواہٹ اور مٹھاس کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام وہ ہیں کہ جو فطرت کے امام ہیں، جنہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ ہم وہ امام ہیں جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. یہ 14 وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ پڑھتے کسی سے نہیں ہیں، پڑھاتے پوری کائنات کو ہیں. اسی لیے اسی امام ابو حنیفہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر چند سال
میں امام کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب ہے یہ جملہ بہت پرانا جملہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اسی طرح سے دنیا کے یہ امام کے جو آج احناف کے گویا سربراہ سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر چند سال میں امام صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ رہتا، شاگردی میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کیونکہ امام اسی قسم کے مسائل ان کو بیان فرمایا کرتے تھے جو فقہ کے مسائل تھے. اور امام صادق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ علم نجوم کے بھی بانی ہیں، آپ علم رمل کے بھی بانی ہیں، آپ علم العادات کے بھی بانی ہیں، آپ ان علوم کے کہ جو دنیا میں مانے ہوئے علوم سمجھے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ علم القرآن، یعنی قرآن مجید کو امام علیہ السلام نے جس انداز سے اس کے علم کو واضح کیا. علم الاجسام یعنی جسموں کا علم، کہ جسموں میں کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں، اس کا علم. یہی سبب ہے کہ جابر آپ کے شاگردوں میں سے ایسے شاگرد ہیں جو جسم کے بارے میں انہوں نے کلیات قائم کیے، جنہوں نے علم کو آشکار کیا. امام علم طب کے بھی بانیان میں ہیں کہ طب کا علم جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا. اچھا، یہی نہیں بلکہ یہ سارے علوم دراصل مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول پاک سے حاصل کیے تھے، اور رسول پاک نے اللہ سے، اور پھر یہ منتقل ہوئے امام حسن علیہ السلام، اور پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام سجاد علیہ السلام، پھر امام باقر علیہ السلام، اور پھر امام صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کے دور میں اس فقہ کو فقہ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کے دور میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہونے والی تھی. تو یہ بیچ کا جو پیریڈ تھا یہ امام کا تھا. اس موقع پہ اگر یہ پیریڈ امام باقر علیہ السلام کے دور میں آ جاتا تو گویا یہی کام امام باقر کرتے، یا یہ پیریڈ امام موسی کاظم کے دور میں آتا تو وہ یہی کام یہی امام کرتے. کیونکہ یہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ہوا تو آپ نے ان تمام علوم کو باقاعدہ ان کی ترویج فرمائی، ان کی تشریح فرمائی، اور ان کو اس انداز سے واضح کیا کہ آج دنیا میں جامعۃ الازہر والے بھی مانتے ہیں، آج حقیقی معنی میں جدہ، ریاض، مکہ اور مدینہ کی حکومتیں بھی مانتی ہیں، اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں اسلامی وہ بھی مانتے ہیں کہ اگر علوم کو صحیح معنی میں آشکار کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے آشکار کیا. تعصب میں اگر کوئی نہیں مانے اور اس بات کو نہ سمجھے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ دنیا بھی جو دشمن ہے وہ بھی آپ کے علم کے قائل ہیں. اسی ابو حنیفہ سے مولا صادق علیہ السلام نے پوچھا تھا بتاؤ وہ کون سا کلمہ ہے کہ جس کے شروع میں کفر ہے اور آخر میں ایمان ہے، تو جواب نہیں دے سکے. وہاں بھی یہی کہا تھا کہ اگر میں آپ کی شاگردگی میں نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. اور پھر خود ہی پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے شروع میں کفر ہے اور بعد میں ایمان ہے. تو آپ نے فرمایا روز پڑھتے ہو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ یہ کفر ہے، الا اللہ ایمان ہے، یعنی نہیں ہے کوئی خدا یہ کفر ہے، اور سوائے اللہ کے جو وحدہ لا شریک ہے یہ ایمان ہے. تو ہم خود جانتے ہیں سب کچھ لیکن اس کا درک نہیں رکھتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد، ہم نے وہ مدرسے کی دیواریں خود دیکھی ہیں آج سے کوئی 22 سال پہلے. مدرسہ امام صادق علیہ السلام کی جو مدینے میں قائم تھا مغرب کی جانب، اور وہاں مولا کے شاگرد اس مدرسے میں 1-2 نہیں تھے بلکہ 90 حلقے ہوتے تھے، 90 دائرے ہوتے تھے، اور ہر دائرے میں 90 شاگرد بیٹھے ہوتے تھے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنے شاگرد امام کے بیک وقت امام سے فیض حاصل کر رہے ہوتے تھے. اور یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قائم ٹی وی کے اس مجلس کے سننے والے ذرا اندازہ فرمائیں کہ آپ یہ ہمارا پروگرام، یہ مجلس، یہ ذکر، یہ درس سن رہے ہیں، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی جب تک مائک نہ ہو. تو اس کا جواب یہی ہے، یہ آواز ایسے ہی پہنچتی تھی جیسے غدیر کے میدان میں 1,24,000 صحابہ کے درمیان نبی پاک کی آواز پہنچ رہی تھی کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. کیونکہ امام کو اللہ نے ہوا اور فضا پہ دسترس عطا کی ہوتی ہے.
امام چاہیں بولیں اور وہ آواز، اور یہی سبب ہے کہ جب خانہ کعبہ کی چھت پہ امام آواز دیں گے تو سب کے کانوں تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ جو قبروں میں لوگ ہوں گے ان تک بھی امام کی آواز پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے امور تکوینی پر امام کو قدرت عطا فرمائی ہے، اور امام کی آواز، یہ تو 90 حلقے ہیں، 90 شاگرد ہیں، لیکن خانہ کعبہ سے پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، دنیا بھر میں مولا کی آواز پہنچے گی۔ کیسے پہنچے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے امام کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ کے شاگرد آپ کے مدرسے میں ہوا کرتے تھے، اور امام ایک ایک علم کی ہزاروں شاخیں بیان فرماتے تھے، اور پھر وہ شاگرد ان میں سے گوشے نکالتے تھے اور علم کو آشکار کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات اور آپ کی سینکڑوں واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ کس کس انداز سے مولا نے دنیا والوں کو علم پہنچایا اور فیض پہنچایا۔ دہریے آیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ امام فرماتے ہیں اچھا تم یہ بتاؤ کہ کیوں نہیں مانتے؟ کہیں خود بخود دنیا مارز وجود میں آ گئی، خلقت تو میں بھی کر سکتا ہوں، پیدا تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا پیدا کر کے دکھاؤ۔ چند دن بعد وہ ایک بالٹی لے آیا، اس بالٹی کے اندر کیچڑ تھی، گندی مٹی تھی۔ کہا دیکھیے اس میں کیڑے مکوڑے ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے پیدا کیے۔ فرمایا کیسے پیدا کیے؟ کہا کہ میں نے مٹی گندی کی اور اس کے اندر یہ پیدا ہو گئے، گویا میں نے پیدا کی۔ امام فرماتے ہیں اچھا چلو تم نے پیدا کیے تو بتاؤ اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے؟ اب وہ پریشان کہ میں کیا جواب دوں۔ فرماتے ہیں تم نے پیدا کیے نا، تمہیں پتا ہوگا کہ اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے۔ تو اچھا چلو یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے جب تم نے پیدا کی؟ تو کہنے لگا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا۔ امام فرماتے ہیں یہ تعداد تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیے۔ امام نے فرمایا کہ اس گویا برتن کے درمیان میں لکیر کھینچو، اور جب اس نے لکیر کھینچی تو فرمایا کہ اے اللہ کی مخلوقات، جو نر ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی طرف آ جائیں اور جو مادہ ہیں وہ الٹے ہاتھ پہ رہ جائیں۔ یہی ہوا کہ نکل نکل کے وہ نر جو اس طرف تھے وہ لکیر کے اس طرف آ گئے، اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ لکیر بالکل بیچ میں خالی تھی۔ اس طرف تھے وہ کیڑے مکوڑے یا اس طرف تھے، بیچ میں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں تھا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ مخلوط ہوتے اس وقت، یعنی ادھر بھی کیڑے مکوڑے ہوتے ادھر بھی کیڑے مکوڑے ہوتے تو اس لکیر پر بھی ہوتے، لیکن یہ انہوں نے لکیر کو صاف رکھ کے بتایا کہ مولا ہم آپ کے حکم پر نر ایک طرف آ گئے اور مادہ ایک طرف آ گئے۔ یہ بتانے کے لیے وہ ایک دم پیروں میں گر گیا اور کہا کہ بے شک۔ تو کہا کہ آپ نے کیا ان کو پیدا کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، وہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا علم عطا کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مولا کائنات علیہ السلام ایک راہ سے گزر رہے تھے اور راستے میں بے شمار چونٹیاں موجود تھیں، تو کسی نے کہا کہ یا علی کیسا ہے وہ اللہ کہ جو ان کی تعداد سے واقف ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ مت کہو کہ جو ان کی تعداد سے واقف ہے، یہ کہو جو ان کا خالق ہے۔ تو اس نے حیرت سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کیا تعداد سے آپ واقف ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، ہم بتا سکتے ہیں اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ امام ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت کو صحیح معنی میں ثابت کرتے ہیں۔ ایک دہریے نے کہا تھا کہ دنیا خود بخود مارز وجود میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اچھا چلو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے، کوٹ ہے، ایک کہہ لیجئے کہ بہت بڑا ہال ہے، کمرہ ہے، اور وہ چاروں طرف سے بند ہے، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے اندر دو دریا بہہ رہے ہیں، ایک سونے کا ایک چاندی کا، اور وہ دونوں آپس میں مخلوط نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتے۔ دریا سونے کا علیحدہ ہے، چاندی کا علیحدہ ہے، اور جبکہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اس میں سوراخ نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے۔
کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بند قلعہ اور اس میں 2 دریا ہوں اور وہ ایک دوسرے سے مکس بھی نہ ہوں، تلاطم نہ آئے، ایک دوسرے میں یعنی مخلوط نہ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے اپنی جیب سے مرغی کا انڈا نکالا اور فرمایا یہ دیکھو یہ بند قلعہ ہے یا نہیں، اس کے اندر 2 دریا ہیں، ایک سفیدی کی صورت میں، ایک زردی کی صورت میں، سفیدی زردی سے نہیں ملتی، زردی سفیدی سے نہیں ملتی، تو یہ دریا ہیں کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں بے شک۔ تو فرمایا کہ جو اس انڈے کے اندر 2 دریا مکس نہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے وہ یہ پوری کائنات بنانے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو وہ قدموں میں گر گیا اور کہا کہ بے شک آپ ہی حق کے امام ہیں، آپ ہی امام مبین ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہر پہلو سے، ہر طرح سے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے توحید کو بھی بچایا، اپنے جد رسول پاک کی رسالت کو بھی بچایا، اور علی علیہ السلام سے لے کر امام باقر علیہ السلام تک کی شریعت کو بھی بچایا، اور پھر نہ صرف بچایا بلکہ اس کی تدوین کی اور اس کی گویا ترقی میں مولا نے اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے فرزند امام موسی کاظم علیہ السلام امام قرار پائے، حالانکہ بڑے بیٹے جناب اسماعیل تھے جن کی قبر موجود ہے کہاں؟ جنت البقیع میں، ان کی قبر مطہر جنت البقیع میں موجود ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لال کو سپرد تراب کیا تھا اور گورنر ہائے مدینہ کو بلایا تھا اور رؤوسائے مدینہ کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھوں سے سپرد تراب کر رہا ہوں جنت البقیع میں، میرے بعد اگر کوئی امام ہے تو موسی کاظم علیہ السلام۔ اللہ جس کو چاہتا ہے امامت اور ولایت اور نبوت عطا کرتا ہے، تو اللہ نے نبوت کا خاتمہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ جاری و ساری کیا مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام صادق علیہ السلام تک، اور امام صادق علیہ السلام سے لے کر آج میرے اور آپ کے امام مہدی علیہ السلام تک۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں امام کے سیرت کے ان گوشوں پر غور کریں، فکر کریں۔ آج کے اس جدید دور میں، آج کے سائنسی دور میں، آج کے گویا انٹرنیٹ کے دور میں دنیا والوں کو بتائیں کہ اگر نقطے سے قرآن بنایا جا سکتا ہے اور قرآن کو سمیٹا جائے تو نقطہ بن جاتا ہے، وہی نقطہ ہے جو آج انٹرنیٹ میں گویا ڈاٹ کہلاتا ہے اور اس سے پوری دنیا میں علم پھیلتا ہے۔ تو علم کو آشکار کرنے والے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اور وہ امام ہیں کہ جن کو اللہ نے منصوص کیا، منصوص من اللہ بنایا، اور امام تبلیغ فرما رہے تھے۔ دنیا کو علم کے دور دور سے لوگ آتے تھے، آپ سے فیض حاصل کرتے تھے، آپ معجزات کے ذریعے سے بھی ان لوگوں کو بتاتے تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، جو رسول پاک کی رسالت کے قائل نہیں تھے، جو دہریے تھے، جو عیسائی اور یہودی اور پارسی اور ایسے لوگ کہ جو دین کو غلط وے میں لے جاتے تھے۔ درباروں میں جا کے یہ اہل بیت علیہ السلام اسلام کو بچاتے تھے، حکمرانوں کو نہیں بچاتے تھے، یہ تبلیغ دین اور ترویج دین کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، اور یہی سبب ہے کہ اب جب یہ دن آیا، یعنی آج 15 شوال کو آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن گویا منا رہے ہیں، لیکن آج سے 3 دن پہلے منصور دوانیکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دلایا، اور زہر دلانے کے بعد آپ کے جسم میں جب زہر سرائیت کر رہا تھا تو آپ نے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس میں اپنے مدرسے، اپنے باغات اور اپنے تمام تر اثاثوں کا انہیں گویا وارث قرار دیا تھا، اور اس میں راز تھا کہ اس میں پہلا نام منصوری کا لکھا تھا، دوسرا نام گورنر کا لکھا تھا، تیسرا عبداللہ شریف مدینہ کا لکھا تھا، چوتھا جناب بی بی حمیدہ خاتون کا لکھا تھا جو کہ زوجہ تھیں آپ کی، اور 5واں نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تاکہ موسیٰ کاظم کی امامت بچ جائے، حمیدہ بیچ میں گویا ڈھال بن جائیں، شریف مدینہ ڈھال بن جائے۔ گورنر کو اور منصور کو قتل کوئی کر نہیں سکتا تھا اس دور میں، لہٰذا جب یہ خبر منصور تک پہنچی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر گورنر نے دلا کر اور آپ کو شہید کر دیا، تو اس نے حکم دیا کہ جس کو بھی وارث بنایا ہے
اس کا سر قلم کر کے مجھ تک بھیج دو۔ تو اس نے گورنر نے ایک پیغام بھیجا، سلمان نامی گورنر نے، کہ کس کو قتل کریں؟ پہلا وارث اثاثوں کا تجھے بنایا ہے، دوسرا مجھے بنایا ہے، تیسرا شریف مدینہ کو بنایا ہے، اور چوتھا حمیدہ بی بی کو بنایا ہے، اور پانچواں موسی کاظم علیہ السلام کو۔ اس طرح سے امام نے آنے والے امام کی حفاظت فرمائی کہ منصور کہیں میرے بیٹے اسماعیل کا نام شروع کرا کے اسماعیلی فرقے کی ابتدا نہ کر دے۔ اور اس نے سازش کی بھی، اور وہ اپنی سازش میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن امام نے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام موسی کاظم علیہ السلام تھے، ان کی امامت کو جاری و ساری فرمایا۔ اور اس طرح سے جب امام کو زہر ملی اور امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے بابا کو غسل و کفن دے رہے تھے، تو اس وقت بابا کے لب ہل رہے تھے، گویا بتانا چاہتے تھے کہ بیٹا موسی کاظم، مجھے زہر ملی ہے، میرے جسم میں زہر سرایت کر گئی ہے، میرا جسم گویا پیلا اور ہرا ہو گیا ہے، لیکن اے موسی کاظم، اس جد کو یاد کرو، اس امام کو یاد کرو کہ جس کا کوئی کفن دینے والا نہیں تھا، جس کے جسم کو کوئی غسل دینے والا نہیں تھا۔ یہی سبب ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ان کی زندگی میں جب کبھی شہزادہ علی اصغر کا تذکرہ ہوتا تھا، جب کبھی شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہوتا تھا، تو امام صادق علیہ السلام بلند آواز سے گریہ کیا کرتے تھے۔ آج اپنی شہادت کے موقع پر بھی مولا گویا امام موسی کاظم سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو، میرے جد حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا، انہیں کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا۔ میں کہوں گا مولا صادق، آج آپ کے محب اس چینل کے ذریعے سے آپ کا غم منا رہے ہیں، آپ پر گریہ کر رہے ہیں۔ آپ کے امام کے 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، امام کی 10 اولادیں تھیں، ہر ایک آ کر امام کا پرسہ ان بچوں کو دے رہا تھا مدینے میں۔ لیکن میں کہوں گا یہی تو مدینہ تھا کہ جہاں سے جب مولا حسین نے سفر کیا تھا تو مولا حسین کا کوئی ساتھ اس انداز میں دینے والا نہیں تھا کہ یہ کہتا کہ مولا آپ فکر نہ کریں، آپ مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ چند لوگ کہ جو منتخب تھے، جو مولا کی فہرست میں شامل تھے، ان کے علاوہ بہت سارے مدینے میں ایسے لوگ تھے جو مولا کو روک رہے تھے کہ یا حسین رک جائیے، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں امام حسین علیہ السلام کو جب شہادت ہوئی تو مدینے میں کوئی جناب صغرا کو پرسہ دینے والا نہیں تھا۔ جب مولا حسین کی شہادت ہوئی تو پرسہ کیسے دیا تھا مسلمانوں نے کہ مولا حسین کی بہنوں کی سروں سے چادریں چھینی تھی، کیسے پرسہ دیا تھا کہ جناب سکینہ کے تماچے مارے تھے۔ مولا صادق کی 3 بیٹیاں تھیں، کوئی روایت نہیں ملتی کہ مولا صادق کی بیٹیوں کے تماچے مارے گئے ہوں، لیکن امام حسین کی کم سن سکینہ کے تماچے مارے جاتے تھے اور ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تھا۔ مولا صادق علیہ السلام کو مولا موسی کاظم نے بڑے احترام سے جنت البقیع میں سپرد تراب کیا، لیکن وہ امام سید سجاد بار بار غش کر جاتے تھے، اور جب جناب زینب فرماتی تھی بیٹا کیوں غش کرتے ہو، ابھی سفر طویل ہے، تو اس وقت بھی مولا فرماتے تھے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہو۔ میں کہوں گا مولا صادق، آپ کی قبر بنائی گئی اور بڑے احترام سے آپ کی قبر کو بنا کر بند کیا گیا اور تعویذ بند کیا گیا، لیکن وہاں جب امام سجاد علیہ السلام اعجاز امامت سے آئے تھے تو مولا سجاد نے کس انداز سے گنج شہیدہ بنائی تھی بنی اسد کے لوگوں سے مل کر، اور بابا کے جنازے کو کس انداز سے سپرد تراب کیا تھا کہ مولا سجاد بار بار غش کر جاتے تھے۔ ہمارے لاکھوں سلام کربلا والوں پر، ہمارے لاکھوں سلام مولا صادق پر، ہمارے لاکھوں سلام موسی کاظم پر، ہمارے لاکھوں سلام ائمہ پر، اور خاص طور پر وہ بیویاں کہ جو کوفہ اور شام کے بازاروں میں جب مولا حسین کی طرف دیکھ کے رویا کرتی تھی تو بیویاں کہا کرتی تھی کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کیوں کرتے ہیں، جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، گویا کہنا چاہتے تھے کہ میں کس دل سے برداشت کروں، میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو روح و روانم یادت آرام